وہ یہ ہے کہ آسٹریلیا سے ایک دفعہ میں حج کے گروپ میں آیا. میں پاکستان سے حج گروپ میں جاتا تھا اور ابھی بھی جاتا ہوں تو پاکستان ہی سے. ایک دفعہ آسٹریلیا کے گروپ سے آیا. اب آسٹریلیا پاکستان سے بہت دور, گھر کے فلائنگ آورز اتنے ہی ہے جتنے آپ کے, لیکن وہ نارتھ اور ساؤتھ کا بھی چکر ہے. ہم ایکویٹر کے بھی نیچے بہت دور ہے, اور یہاں بھی ایسا ہوتا ہوگا کہ ایسے ریلیٹیوز ہیں جو ایک دوسرے سے 15 سال سے نہیں ملے. وہ آسٹریلیا میں پڑے ہیں یا پاکستان میں ہیں, سگے بھائی. اتفاق سے ان کے بھائی بھی کراچی سے ایک گروپ میں آئے, اور یہ آسٹریلیا سے میرے گروپ میں بھی ایک گروپ بڑا تھا, اس کے ایک مومن کی بات کر رہا ہوں. اور ان سے میں نے اجازت لی تھی کہ آپ کا نام لیے بغیر واقعہ کوٹ کروں. انہوں نے کہا بس نام نہ لیجیے گا مولانا. ہم نے کہا نہیں, نام نہیں لیں گے, آپ اس کا اطمینان رکھیے. وہ بھی آئے مکے میں. اب کراچی والا مومن بھی حج کرنے آیا ہے اور آسٹریلیا والا بھی, دونوں سگے بھائی ہیں. 15 سال سے دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی. تو بہرحال وہ جو جنریشن ہے وہ اس میں رشتہ دار اور بھائی اور والدین کا کچھ تو احترام ہے. چنانچہ انہوں نے کہا کہ جب دونوں ایک جگہ ہیں ملیں گے. مگر حج, اور خاص طور پہ ویسٹرن کنٹریز کے حاجی بالکل آخری دنوں میں حج پہ پہنچتے, ٹائم نہیں ہوتا, چھٹی نہیں ملتی ہے اور بہت ساری چیزیں. تو اتنا رش, اتنا کراؤڈ, ایک دوسرے کو ڈھونڈنا بہت مشکل. شب جمعہ تھی تو یہ طے پایا, کیونکہ نارتھ امریکہ کے لوگوں کو مکے میں 2 دن 3 دن نارملی اتنا ہی ملتا, اس سے زیادہ نہیں. اب شب جمعہ ہو کہ جمعہ ہو, جو دن ملا اسی میں ملاقات ہوگی. اب حرم کے اندر جو لوگ وہاں نہیں گئے ہیں شاید میری بات ذرا مشکل سے سمجھیں. جو گئے ہیں ان کی تو آنکھوں کے سامنے وہ حرم آ گیا ہوگا. وہ خانہ خدا, وہ خانہ کعبہ کا صحن, وہ اتنا بڑا کراؤڈ, وہ قدم رکھنے کی جگہ نہیں, لیکن ایک مزہ آ رہا ہے. تو صحن کے اندر تو اتنا کراؤڈ, اوور فلو. ہمارے یہاں بہت مشہور ہو گیا کہ شیطان کو کنکر مارتے ہوئے اسٹیمپیڈ میں لوگ مرتے. وہ اس لیے کہ وہ سب کی آنکھوں کے سامنے ہوتا, ورنہ طواف کے درمیان بھی اسٹیمپیڈ میں لوگوں کو مرتے میں نے دیکھا. اور صفا اور مروہ کی سعی میں جب تک کہ نیا ایکسٹینشن نہیں تھا لوگوں کو مرتے میں نے دیکھا. مسجد کے اندر اتنا کراؤڈ ہوتا. تو کہا کہ بھئی مسجد میں تو بہت مشکل ہے, کبھی نظر بھی آ جاتے ہیں, وہ جا رہے ہیں بھائی, یہاں سے وہاں جانا پاسبل نہیں ہوتا. تو کہا کہ مسجد کے باہر ملتے ہیں. کوئی لینڈ مارک جو ہے نا وہ اچھا ہے. تو حرم کے اندر, اب اس کو آپ اگلے جملے کو مذاق نہیں سمجھیے گا, حرم کے باہر ایک KFC. ہمارے تو آج کل جتنے حاجی جاتے ہیں پہلے KFC ڈھونڈتے ہیں, پھر خانہ کعبہ ڈھونڈتے ہیں. تو خیر اب KFC ہے, کہا کہ یہاں ملیں گے. ہاں وہ ایک اچھا اسپاٹ. KFC ایک اچھی جگہ ہے. دونوں بھائیوں نے موبائل پہ بات کی, کہا کہ یعنی سیل, آپ کو لوگ غالباً سیل کہتے ہیں, کہ وہاں KFC پہ ملیں گے. میں نے کہا کہ بھائی آپ پہلی دفعہ آئے ہیں تو آپ ایک ٹیکنیکل مسٹیک کر گئے. ٹائم آپ کو کچھ اور رکھنا چاہیے تھا. یہ ٹائم تو دعائے کمیل, زیارت وارثہ, گروپ کا ایک گروپ ایکٹیویٹی. آپ کی ایک ہی شب جمعہ مکے میں وہ بھی مس ہو جائے گی. کہو ہو مولانا میں تو پہلی دفعہ حج پہ آیا, یہ تو پوائنٹ میرے ذہن میں نہیں رہا. چلے خیر, صلہ رحم بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے, میں بعد میں خود دعائے کمیل پڑھ لوں گا. چلے ٹھیک ہے, اب ہو گئی ایک بات, وہ چلے گا. ہمارا پورا پروگرام ہوا, دعائے کمیل, مجلس, زیارت وارثہ, حدیث قصہ, سورہ یاسین, 1.5-2 گھنٹے ہم لوگوں نے پروگرام کیا, اور پھر پورا گروپ حرم جا رہا. تب وہ صاحب آ رہے. میں نے کہا چلیں خیر, یہ ثواب آپ کے ہاتھ سے نکلا, لیکن ابھی ٹائم ہے. وہ دوسرا ثواب تو آپ نے لے لیا. مکے میں ہیں, بلڈنگ میں داخل ہو رہے ہیں, گالیوں پہ اترا ہے. ہم کون سا مولانا, کون سا ثواب؟ گالیاں کس کو دے رہے ہیں؟ اپنے بھائی کو. ایسی گالیاں جو پلٹ کے ان پر بھی آ رہی. بھائی سگے بھائی تھے, کہ باپ اور ماں کی شان میں گستاخی کی تو تمہارے بھی تو والدین ہیں نا. لیکن غصے میں آدمی کو کہاں ہوش ہوتا. اتنا غصہ کہ میں تو ہٹ گیا, کہیں غصہ میرے اوپر نہ اترے. اور پھر اس کے بعد میں نے پوچھا ہوا کیا. کہا کم بخت, وہ نامعقول, وہ لعنتی. میں نے بہت اس کو جو ہے نا ڈائلوٹ کیا ان کے جملوں کو. 2 گھنٹے انتظار کرایا KFC پہ, میں کھڑے تھک گیا. اور وہ خوشبو بھی بے چین کیے دے رہے, لیکن میں ہٹا نہیں, کہ ایسا نہ ہو کہ لائن میں لگوں اور بھائی مجھے نہ دیکھے تو مولانا 2 گھنٹے کے بعد بھی نہیں آئے. نہیں آنا تھا, نہیں آتا. میرا ٹائم کیوں ویسٹ کیا. اب وہ تو ابھی گالم گلوچ کر رہے ہیں کہ ایک دم سے ان کے سیل فون بجا. یہ اس وقت کی بات ہے جب سعودی عرب میں سگنل بہت ہی ویک ہوتے. اور ایک بار انہوں نے آن کیا اور کہا کون؟ بھائی کی آواز سے. اب اس سے پہلے کہ کچھ بولے, اس سے ڈبل گالیاں وہاں سے آنا شروع.
اور اتنا چیخ چیخ کے بول رہے تھے کہ میں بھی سب سن رہا ہوں انہوں نے کیا گالیاں بکی ہوگی جو انہوں نے دی ہوں گی. اس لیے کہ انگلش کی گالیاں میں مزہ نہیں ہوتا جو اردو کی گالیوں میں مزہ ہوتا. اب یہ انگلش بول رہے تھے آسٹریلیا والے، وہ اردو میں شروع ہو گئے. اب ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، گھبرا گئے، کہنے لگے غصہ کس بات کا ہے، غصہ تو میں کروں گا. وہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں 2 گھنٹے KFC پہ کھڑا رہا، ٹانگیں ٹوٹ گئیں، اور لوگوں کو KFC کھاتے کھاتے دیکھا میں نے، اتنا تڑپ رہا تھا، نہیں آنا تھا تو میرا ٹائم کیوں ویسٹ کیا. ہاں یہ والے بھائی کہہ رہے ہیں میں 2 گھنٹے کھڑا رہا. وہ اور کون سا بہت بڑا KFC ہے حرم کے سامنے، دکانیں اتنی مہنگی، اتنا سا آؤٹ لیٹ. یہ کہہ رہے ہیں میں کھڑا رہا، وہ کہتے میں کھڑا رہا. ایک دم میرے ذہن میں ایک چیز نے کلک کیا. میں نے کہا حرم کے سامنے 2 KFC ہیں، ایک ساؤتھ میں ہے ایک نارتھ میں. آپ لوگوں نے یہ طے کیا تھا، پتہ چلا یہی ٹیکنیکل مسٹیک ہوئی کہ یہ صاحب کھڑے رہے نارتھ والے KFC پہ، وہ صاحب کھڑے رہے ساؤتھ والے KFC پہ. دونوں اپنی جگہ سچے ہیں لیکن دونوں کا نقصان ہوا. زمانے کا امام منتظر ہے، وہ تو ون سائیڈڈ غلطی کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں، وہ آئیں گے تو جہاد شروع ہوگا. ادھر امام ہمارا انتظار کر رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو چینج کریں، ہم امام کو بلائیں، ہم امام کے حساب سے اپنے آپ کو بنائیں، تب امام آئیں گے. امام ہمارا ویٹ کر رہے ہیں، ہم نے سارا معاملہ امام پہ ڈال دیا ہے اور ہم سمجھ رہے ہیں امام آئیں گے تو پھر ہمیں جہاد کرنا ہے. نہیں، امام منتظر ہیں، ہمارا اور آپ کا ویٹ کر رہے ہیں. اب کس چیز کا ویٹ؟ چھوٹا سا واقعہ سن لیجئے، غالباً آج کے لیے انف ہے، مگر ایک مرتبہ